نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العظیم۔ کل والی آیات میں ہم نے آیت پڑھی تھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اس میں ہم نے نضر بن حارث قریشی کا قصہ پڑھا تھا کہ نضر بن حارث قریشی کے متعلق یہ آیت مبارکہ اتری ہے کہ وہ ہیرا منڈی یعنی کہ جو عراق میں لگتی تھی، جہاں غلام اور لونڈیاں بھی فروخت ہوتی تھی، وہاں سے قصص کہانیاں بھی ملتی تھی، وہاں سے اپنا پیسہ لگا کر لغو باتیں، لغو چیزیں، بیہودہ چیزیں خرید کر لاتا اور مکے میں آ کر لوگوں کو جمع کر کے قرآن کے مقابلے میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مجلس لگاتا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرتا، جس میں یعنی کہ کوئی بھی حقیقت نہیں تھی، ایسی قصے کہانیاں سنا کر، جس طرح پہلے بھی بات گزری کہ بہت سارے ہمارے اندر بھی لغو کام پائے جاتے ہیں اور بہت سارے قصے کہانیاں بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم اپنے ہی ارد و گرد نظر دوڑائیں تو ہمارے گھروں میں بہت ساری کہانیاں ایسی پڑھی جاتی ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے اور جن کا تعلق ایسے گروپوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جو دین سے بیزار کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح کہ ہمارے گھروں میں، ہم میں سے بہت ساروں کو علم ہوگا کہ بعض گھروں میں 10 بیویوں کی کہانی پڑھی جاتی ہے، لکڑ ہارے کی کہانی پڑھی جاتی ہے، اس طرح کے کچھ نام اور ہیں جو صرف بازاری کہانی ہیں، جن کا نہ اس کو آپ کہانی کو اٹھائیں گے، نہ کسی عالم کا نام ہوگا، نہ کسی بزرگ کا نام ہوگا اس کے اوپر، بس وہ ایسے ہی قصے کہانیاں بنا دی ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اور اسی طرح بس من گڑت کہانیاں بنا کر لوگوں کو اس پہ لگا دی۔ یا پہلے ہمارے ہاں کیا ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے بعض گھروں میں، پھر قرآن پاک کی مجلس لگتی، قرآن پاک پڑھا جاتا جس کی وجہ سے برکات ہوتی ہیں۔ اب کیا ہوا، یہ 10 بیویوں کی کہانی کے بارے میں آتا تھا کہ جو ہم نے سنا ہے کہ بس گھر میں صرف عورتیں ہی پڑھیں گی، 10 ہوں گی اور بس اور کوئی نہیں ہوگی، ایک عورت پڑھے گی۔ اس میں قصہ کیا پڑھا جاتا تھا، وہ قصہ بھی میں نے پڑھا ہے، دیکھا ہے، بس وہ ایک آدمی تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ لکڑیاں کاٹتا تھا، بس وہاں سے پھر وہ لکڑیاں لاتا بیچتا تھا، بس اسے ایک عورت مل گئی، اس نے کہا تو ہر روز فلاں تاریخ کو نا تو امام جعفر کا قصہ پڑھا کر یا بی بی فاطمہ کا قصہ پڑھا کر، تیرے گھر میں بس فراوانی ہو جائے گی۔ وہ قصہ بھی من گڑت بنا ہوا ہے، جس کا حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے، یا حضرت بی بی فاطمہ کی کہانی پڑھی جاتی ہے اس کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے، تو اس لیے لہو الحدیث میں یہ ساری باتیں آئیں گی، تو ایسی جگہوں پہ پیسہ خرچ کرنا یہ اسی کی نسبت میں ہوگا۔ تو آگے والی آج والی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی ایک اور یہ بیماری یہ تھی کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب تلاوت کی جاتی ان پر ہماری آیات، یعنی اس قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تو پھر ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی، وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، اور پیٹ پھیر کر تکبر کرتے ہوئے پیچھے ہو جاتے تھے، پیٹ پھیرتے ہوئے تکبر کرتے، وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، پیٹ پھیرتے، واللہ کا معنی پیٹ پھیر لیتے، مستکبرن تکبر کرتے ہوئے، کیسی کیفیت کیا ہوتی تھی، کَأَن لَّمْ يَسْمَعْ، گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں ہے، گویا کہ اس کو سنا نہیں ہے، ایسی کیفیت میں، کَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ ان کے کانوں میں پردہ ڈلا ہوا ہے، ڈاٹ ہے، وقرا بوجھ ہے، تینوں معنی کیے جاتے ہیں، پردہ ہے یا ڈاٹ بھی پردے کو بولا جاتا ہے، وقرا بوجھ ہے، یعنی کہ کان ان کے ایسے ہیں کہ ایسے انہوں نے کر لے کہ گویا سنا ہی نہیں ہے، گویا کہ سنا ہی نہیں، ہم اس کو سنتے بھی نہیں، یہ ہمارے کانوں تک آواز بھی نہیں جاتی۔ یہ مشرکین کا ایک اور وتیرہ تھا، جہاں وہ اور سرمایہ خرچ کر کے شور شرابہ ڈال کر، جیسے دوسری جگہ پہ آتا ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ اے لوگوں کہ آؤ
اس کی بات کو نہ سنو اور وہاں جا کر شور ڈالو تاکہ اور بھی نہ کوئی سنے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا کرتے تھے کافر لوگ، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، اور یہاں شور ڈالو، یہاں شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب رہو، تاکہ تم غالب رہو، اس کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تم پر غالب نہ آ جائے۔ تو آج کی بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو قرآن کے منافی شور شرابہ کیا جاتا ہے، ہمیں بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری بہت ساری مجالس ایسی ہوتی ہیں جہاں تلاوت ہوتی ہے تو ہم اپنی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں یا پھر لاغرضی کرتے ہوئے دور رہتے ہیں، بس پتہ نہیں کیسی مجلس ہے، اچھا ابھی کوئی بات نہیں۔ آج کیا ہے، ہم دین کی بات کو بھی بس کہتے ہیں کہ کوئی آواز ہو سریلی سی، بس نعت ہو یا کوئی ایسا بیان ہو جو بس کانوں میں نا ایک مزہ سا پیدا کر دے، باقی کچھ نہ ہو۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی ہم ایسے لوگ سے، ایسے آدمی سے ہی سننا چاہتے ہیں کہ جس کی آواز بہت اچھی ہو۔ آواز تو اللہ کی طرف سے آتا ہے، باقی پڑھنے والا اپنی طرف سے ترنم کے ساتھ، پیار کے ساتھ پڑھے تاکہ اچھا پڑھا جائے۔ تو قرآن پاک جیسی بھی آواز میں پڑھا جائے، سننے والے کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ باادب طریقے سے سنے، نہیں تو پھر مشرکین کی جو عادت تھی، قرآن پڑھا جا رہا ہے، شور مچائے جا رہے ہیں، حکمت کی علت کیا ہے کہ قرآن کو سنے کوئی نہ۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے بچائے۔ جو یہ کام کرنے والے ہوں گے، جو مشرکین کرتے تھے، ان کو تو فبشروا بعذاب علیم، قرآن کہتا ہے بس خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ تو جیسے ان کے لیے خوشخبری ہے دردناک عذاب کی، ایسے ہی جو قرآن کی بے حرمتی اب کرے گا مسلمان ہوتے ہوئے بھی، ان کے لیے بھی سزا ہوگی۔ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، اس کو بادب طریقے سے سننا ہے، بادب طریقے سے اس کو سمجھنا ہے، پھر اسی کے اوپر ہی عمل کرنا ہے۔ ہاں یہ تو تھا نہ ماننے والوں کا، مشرکین کا حال۔ آگے جو ایمان لائیں گے، قرآن کو حکمت والا سمجھیں گے، قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے، بے شک ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ ایمان کے ساتھ نیک اعمال ضروری ہے، نیک اعمال کریں گے تو پھر یہ کیا ہوگا، بدلہ کیا ملے گا، لہم جنات النعیم، ان کے لیے باغات ہوں گے راحت والے، ان کے لیے باغات ہوں گے نعیم، رحمت، یعنی کہ باغات ہوں گے رحمت والے، اور جملہ میں نے ابھی بولا ہے لہم جنات النعیم، ان کے لیے راحت والے باغ ہوں گے، باغ بھی ہوں گے، باغات میں راحت ہوگا، سکون ہوگا، اور پھر وہ ہمیشہ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایسے باغات ہوں گے جن میں راحت ہوگی اور پھر اس میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ وعد اللہ حقا، یہ ایسے ہی نہیں ہے بات، یہ اللہ کا وعدہ ہے جس کو اللہ پورا فرمائیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ تعالیٰ پورا کرنے والے ہیں۔ وہ ایسی ذات ہے، وہو العزیز الحکیم، جو زبردست ہے، غالب ہے اور حکمت والی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر 100% یقین رکھتے ہوئے، یہ جو مشرکین کی حرکتیں یا ان کی عادات بتلائی جا رہی ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان عادتوں سے بچائے، ان بری حرکتوں سے بچائے جن کا قرآن ہمیں درس دے رہا ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنے والے بن جائیں، صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں، تو پھر لہم جنات النعیم، پھر ایمان والوں کے لیے ہے، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ ہی رہنا ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، کوئی کسی عام انسان کی طرف سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے والا بنائے۔ کل والی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کچھ نشانیاں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔